جو احسانات ہیں۔ واہ کیا پیغام۔ ہاں ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے حضور کے احسانات ہم پر ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے اپنے حضور کی باتیں کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں کیا کرو۔ اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار صبح اٹھتے ہو نا، بزنس کو جاتے ہو، کام کو جاتے ہو، اسکول جاتے ہو، مدرسہ جاتے ہو، اللہ توفیق دے تو صبح اٹھ کے نا ایک خط حضور کے مدینے بھیج دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے پہلا کام کیا، پہلا خط حضور کے مدینے جانا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی بڑا دور جی رہا ہے ابھی، موبائل کے دور میں خط کی بات، میں اس خط کی بات نہیں کرتا جسے میں لکھوں، قلم کسی دکان کا ہو، لے جانے والا ڈاکیا ہو، میں تو اس خط کی بات کرتا ہوں جسے لکھنے والے بھی فرشتے ہوں، لے جانے والے بھی فرشتے ہوں۔ اور وہ خط کون سا ہے؟ وہ خط ہے جب صبح اٹھو نا، آپ کھلے تو پہلے حضور پہ 10 بار درود پڑھیے۔ سبحان اللہ، واہ بہت اچھا پیغام۔ 10 بار کتنی؟ ہاں بس کوئی یہ سوچ کے نہ بیٹھے مولوی بڑا نام والا آیا ہے، آج کرسی توڑ کے جائے گا، مائک پھینک کے جائے گا، یہ سوچ کے بیٹھے ہو تو گھر چلے جانا۔ اپنا ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہے، اپنا تو صرف ایک مسئلہ ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹے۔ ہاں جی، تو یہاں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ کمیٹی والوں اللہ سے دعا کرنا اللہ آج کی رات کے صدقے میں نا ہماری حاضری قبول کرنا۔ آمین۔ کامیابی یہ نہیں ہے جلسہ 4 بجے تک چلے، کامیابی یہ نہیں ہے لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگائیں، کامیابی یہ ہے اللہ قیامت میں یہ کہہ دے کہاں گئے اس رات والے لوگ اٹھے جب دنیا ٹھنڈ میں لحاف میں لیٹی تھی، تم میرے محبوب کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کیا کرنا صبح اٹھ کے؟ ہر بندہ پڑھے۔ اور حضور ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، تھوڑا ایک اور کم کرو بھائی اس کا، جو ریپیٹ ہے نا کٹ 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 کٹ، اس کو تھوڑا کم۔ حضور ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، علماء سے آپ پوچھئے کہ آپ ناپاک ہیں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ہے نہیں؟ لیکن اگر آپ ناپاک بھی ہیں نا تو حضور پہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ تو صبح اٹھیں گے سب سے پہلے کم سے کم 10 بار اپنے حضور پہ درود پڑھیں گے۔ روز حضور کو صبح شام سلام بھیجو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، میں گزارش کروں گا ماں بہنوں سے، جب تمہارے بچے اسکول کے لیے تیار بیٹھے ہوں یا مدرسے کے لیے ڈریس پہن کے جوتا پہن کے بچہ بیٹھا ہے نا، تو اس سے کہنا بیٹے تو ٹیبل پہ بیٹھ، میں ناشتہ لے کے آتی ہوں، جب تک میں ناشتہ بناؤں تو میرے حضور پہ درود پڑھنا شروع کریں۔ کیا پیغام ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے بچوں کو حضور سے جوڑیں، بچوں کو حضور سے جوڑیں، اس لیے کہ جب بچے حضور سے جڑیں گے نا، آج یہ بچے ہیں کل اسلام کا مستقبل بنیں گے، آج آپ کے بیٹے بن کے بیٹھے کل کسی جلسے کے صدر ہوں گے، کل کسی کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچپن سے حضور کا عشق پلاؤ، حضور کا عاشق بناؤ بچوں کو، یہ ضروری ہے۔ اور آپ سمجھئے اگر کوئی بچہ امام صاحب، مولانا راشد رضا صاحب، ہمارے سلیم بھائی، اگر ان میں سے کوئی بندہ روز کسی راستے سے گزرے نا اور کوئی بچہ انہیں روز سلام کرے، 1 دن جواب دیں گے، 2 دن دیں گے، 3 دن جواب دیں گے، 4تھے دن پوچھ لیں گے یار یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ یار روز حضور پہ درود پڑھو، کسی دن تو آقا پوچھیں گے یہ بچہ کس کا ہے جس نے درود پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور نے اتنا پوچھ لیا نا کہ کس کا بچہ ہے، بس حضور کے ہونٹوں پہ نام آنے کی دیر ہے، یہاں بھی کام بن جائے گا، وہاں بھی کام بن جائے گا۔ جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیرت ہوتی ہے، آج ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں مفتی صاحب میرے بچے کو سنو تو کتنا ذہین ہے، ہم کہتے ہیں کتنا ذہین ہے، کھڑا کر دیتے ہیں سامنے کہ دیکھو بیٹے سنانا، بچہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار، اماں کہتی ہے دیکھا کتنا ذہین ہے بچہ۔ ہم نے 7 سال میں بچے کو کتا بلا پڑھایا، کیا کہ اچھا ہوتا اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی دی ہوئی نعت پڑھائی ہوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا کا درود سکھایا ہوتا۔ ہم انگریزی پہ اتنا فخر کرتے کہ میرے بچے کو انگلش فرفر آتی ہے،
بتا انگریزوں کی بھاشا تو سکھا کے فخر کرتا ہے، تو نے اپنے بچوں کو وہ زبان نہیں سکھائی جو خدا نے اپنے محبوب کو عطا کی تھی؟ واہ کیا پیغام ہے. عربی سکھائی کبھی بچوں کو؟ کبھی نہیں. ہماری تو تعریف کا بھی طریقہ الگ ہوتا ہے. ماں بچے کو 10 روپے دے کے کہتی ہے بیٹے دکان سے دھنیا لا. بچہ دکان پہ جاتا ہے، دھنیا بھی لیا، مرچ بھی لی، 10 روپے بھی لیے، واپس آ گیا. کہتا اماں یہ رہا سامان، یہ رہے 10 روپے. اماں دیکھ کے کہتی بیٹے میں نے تو پیسے دیے تھے سودے کے لیے. کہا اماں میں تو سودا بھی لے آیا پیسے بھی لے آیا. ماں کہتی ہے دیکھو میرا پپو کتنا ہوشیار ہے، 10 روپے دیے تھے، کسی کا نام ہو تو برا نہ ماننا، وہ سمجھانا چاہتا. کہتی کتنا ہوشیار ہے میرا بیٹا، 10 روپے بھی لے آیا سودا بھی لے آیا. اگر مائیں اتنی ڈھیل دے دیتی ہیں ہاں پیارے تو پھر بیٹے ڈاکو سلطان بنا کرتے ہیں. اگر مائیں اس طرح کی ڈھیل دیتی ہیں تو باپ بھی رسوا ہوتا ہے، ماں بھی رسوا ہوتی ہے. کیا کہ اچھا ہوتا اگر تیرا بیٹا 10 روپے واپس لے کے آیا تھا، تجھے تو بیٹے کا کان پکڑ کے کہنا تھا اے میرے لخت جگر نور نظر تجھے پتا نہیں ہے ہم محمد عربی کے غلام کہے جاتے ہیں، ہم نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. اے بیٹے ہم پہ ایک ایک لقمہ حرام کا حرام کیا گیا ہے. جا بیٹے واپس لے کے چلا جا، ہم ایک لقمہ بھی نہ حرام کا کھا سکتے ہیں نہ حرام کا کھلا سکتے ہیں. اگر یہ تعلیم تمہاری ہوتی تو رونے کی ضرورت رکھی ہوتی، قوم تمہاری ہوتی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا. سبحان اللہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. کچھ باتیں کتابی لگتی ہیں نا، اگر لوگ کہیں اعلیٰ حضرت ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کتابی بات ہے. نہیں پیارے کتابی بات نہیں ہے. اپنے بچوں کو حضور سے جوڑ دو. آؤ تمہیں تاریخ کا ایک فرق بھی پلٹ کے دکھاتا چلوں. انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو انگریز بنا کر کے فخر کیا، اپنے بچوں کو ہم نے پروٹیٹ بنا کر کے فخر کیا، اپنے بچوں کو انگریزی لباس پہنا کر کے فخر کیا. کیا کہ اچھا ہوتا. آج سوسائٹی کا آپ جائزہ لیجئے، ہر باپ بیٹے کو بٹھا کے کہتا ہے لخت جگر یہ بلڈنگ دیکھ رہا ہے، یہ ملن پدھان کی بلڈنگ ہے، یہ کلن ٹھیکیدار کی بلڈنگ ہے. ابا کیا بات ہے؟ کہ اس کا باپ تو ٹھیلا چلاتا تھا، اس کے باپ کی اتنی اوقات نہ تھی کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا. آج اس کی بلڈنگیں کھڑی ہیں. ابا کیسے کیا؟ کہ اس نے پیسہ کمایا 3 منزل بلڈنگ کھڑی کر دی. اے بیٹے زندگی کا مزہ تو تب ہے جب تو 5 منزلہ مکان کھڑا کر دے. نادان تو نے اپنے بیٹوں کو امیر بننے کے طریقے تو سکھائے. کیا کہ اچھا ہوتا کبھی صدیق کی کہانی سناتا، کبھی عمر کی باتیں بتاتا، کبھی بلال کے قصے سناتا، کبھی ابو حذیفہ کی بات بتاتا، کبھی ابو ہریرہ کی تاریخ سناتا. قسم خدا کی تیرا بیٹا ڈاکو نہیں بنتا، نشیڑی نہیں بنتا، چرسیا نہیں بنتا. قصے ان کے ہوتے غلام مصطفیٰ جان رحمت کا بنا. زندہ باد. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلا کام کرنا ہے اپنے بچوں کو بدلنا ہے ہمیں. یہ تقریر نہیں سبق ہے اور میسیج ہے. وہ کیا مسلمان ہے یار جسے حضور سے پیار نہ ہو. زندگی ہے کوئی جوانوں مر جانا، اللہ تمہیں سلامت رکھے. کمانے نکلے ہو گھر سے باہر، اللہ رزق میں برکت کرے تمہارے. ہر بندہ بچوں کے لیے کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بچوں کو حضور کا عاشق بنا کے جانا. حضور کا عاشق بنانا ہے بچوں کو. بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سارے بولو انشاءاللہ. میں تمہیں بتاؤں گا کیسی کیسی مائیں ہوئی ہیں. وہ میری ماں بہنیں بھی سنیں جو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے محلے بھر میں چغلی اور غیبت کرتی گھومتی ہے. ہاں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیے وہ خود فری ہو کے نکل گئی ٹہلنے کے لیے، اور گھروں میں بیٹھنے کے بعد اس بات کے سوا کوئی کام نہیں. بتا تیری ساس نے فلاں دن کیا کہا تھا، تیری نند نے کیا کہا تھا، تیری دیورانی کو میں نے یہ کہتے سنا. اس فساد کے سوا کچھ بھی نہیں. میری بہن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے تجھے. جب کفن میں لپیٹ دی جائے گی کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا. زندگی ایسی گزار کے جا جب تیرا جنازہ اٹھے کوئی کہے پردھان کی بیٹی، کوئی کہے ٹھیکیدار کی بیٹی، فرشتے کہیں چپ ہو جاؤ یہ تمہارے نزدیک پردھان کی بیٹی ہے، ہم سے پوچھو ہم بتاتے ہیں یہ غلام احمد مختار کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. لیکن ہمارے
جلسے میں جوان اور بزرگ سارے ہی آتے ہیں نا، ہم اگر کوئی نصیحت کریں نا تو جا کے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں سب سے پہلے. تجھے پتا آج حماد آیا تھا، اس نے ایسے کہا، آج کے بعد تجھے نماز نہیں چھوڑنی ہے. ہم بیوی کو سمجھاتے ہیں، یہ الٹا کرتے ہیں. بیویوں کو نہیں، آج کے بعد بیٹیوں کو سمجھانا ہے. اگر ہم نے بیٹیاں سمجھانی شروع کر دی نا، پھر کسی کے گھر میں آگ نہیں لگے گی، کسی کے گھر میں آگ نہیں لگے گی. بیٹیاں سمجھایا کرو. اگر بیٹیوں کی، میں بڑے بڑے پیسے والوں کو میں نے روتے دیکھا نہیں بھائی، جن کے پاس کروڑوں کروڑوں روپے سر پکڑ کے بیٹھ رہے تھے. کیا بات کا سکھ نہیں زندگی میں. کہا کیوں؟ کہ جب سے بیوی آئی ہے نا، جینا حرام ہے، جینا حرام ہے. کیا بات بھائی؟ کہتے ہیں برابر کے لوگوں میں شادی کی تھی، اس کا باپ بھی کروڑ پتی تھا، کھاتے گھر کی آئی ہے بھائی، لیکن جب سے آئی ہے اس نے جینا حرام کر رکھا. بھائی سوچ، تو نے برابری کا رشتہ دیکھا، پیسے والے دیکھے، کیا یہ اچھا ہوتا تو مدینے والے ڈھونڈ لیتا، حضور والے دیکھتا، اس میں کنیز فاطمہ زہرا تلاش کرتا. قسم خدا کی اگر غریب باپ کی بیٹی ہوتی نا، تیرے گھر کو سکھ سے بھر دیتی، چین سے بھر دیتی. اس لیے کہ نیند سے بستر خریدے جاتے ہیں، پیسوں سے نیند نہیں خریدی جا سکتی ہے. پیسوں سے بستر نہیں، بستر خریدے جا سکتے ہیں، نیند نہیں. پیسے سے گھر بنائے جاتے ہیں، آرام نہیں. گھر اور آرام کیسے ایک جگہ ہوتے ہیں؟ جب خدا آرام دیتا ہے تب آرام ملتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. بہت مزدور اچھا کبھی پیغام، نیند کی گولی نہیں. بہت اچھا پیغام مفتی اللہ تمہیں صاحب. سلامت رکھے. کوشش کرنا ہے اپنے بچوں کو سنوارنا ہے. ایک بزرگ گزر کے جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. توجہ ہے کمیٹی والوں؟ ہاں، میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ اٹھ کے پیسے لوٹائیے، صرف اتنا کہوں